بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رجب المرجب کے مہینے میں ایک بہت بڑا عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس کو معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو خالص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نہ کسی کو آسمانوں پر بلایا گیا، نہ آپ کے بعد کسی کو ایسے بلایا جا سکتا ہے۔ یہ معراج کا واقعہ ہماری زبانوں پر مشہور ہے، لیکن اس سفر کے اس پورے معجزے کے دو حصے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا حصہ اس سفر کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے۔ یہ اس معجزے کا، اس سفر کا پہلا حصہ۔ اور دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور جہاں تک اللہ کو منظور تھا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہ دوسرا حصہ۔ اس سفر کے پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اسراء کا مطلب رات کے وقت سفر کرنا۔ اس حصے کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سفر کے اس پہلے حصے کا یعنی اسراء کا تذکرہ بھی کیا، اور اس کا مقصد بھی بتایا کہ ہم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی نشانیاں دکھانا مقصود تھا، اس لیے یہ سفر کروایا گیا، اور آپ کی عظمت کو، آپ کے مقام و مرتبے کو دنیا کے سامنے بتانا تھا، اس لیے یہ سفر کروایا گیا۔ تو یہ اس سفر کا ایک حصہ ہے جس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا مطلب سیڑھی ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک روشنی کی سیڑھی زمین سے لے کے آسمان تک قائم کی گئی تھی، اس لیے سفر کے اس دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ اشارتاً سورۃ النجم میں کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ یہ معراج کا تذکرہ، اور پھر احادیث میں تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو بیان فرمایا جو معراج کے موقع پر پیش آئے، معراج کی رات میں پیش۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ معراج کے اس سفر کے دو حصے ہیں، اس معجزے کے دو حصے ہیں، ایک اسراء ہے، دوسرا معراج ہے۔ عموماً دونوں کو ملا کے معراج بول دیا جاتا ہے۔ واقعات کی جو تفصیل ہے، معراج کا جو واقعہ ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس سے ملنے والا جو سبق ہے، اس کا جو پیغام ہے، ہم اس ویڈیو میں وہ ساری چیزیں ذکر نہیں کریں گے۔ اس ویڈیو میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی تفصیل بتائی جائے، وہ واقعات بتائے جائیں گے جو معراج کی اس رات میں پیش آئے، ابتدا کہاں سے ہوئی اور انتہا کہاں تک ہوئی۔ معراج کا جو واقعہ ہے، عموماً جو تاریخ لکھنے والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اس کے 12 سال کے بعد پیش آیا۔ بعض حضرات 10واں سال بھی کہتے ہیں۔ 12ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مہینے میں 27ویں رات یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض روایتوں کے مطابق حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، اور بعض روایتوں کے مطابق صحن حرم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رات کا وقت ہے، آپ علیہ السلام کو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نے بیدار فرمائے۔ آپ علیہ السلام کو زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا گیا۔ آپ علیہ السلام کے سینے مبارکہ کو چاک کیا گیا، قلب مبارک نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایمان کا، یقین کا نور بھر دیا گیا، حکمت بھر دی گئی، حلم و بردباری، برداشت اور صبر بھر دیا گیا، اور پھر آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کو آپ کے مبارک سینے میں رکھ دیا گیا۔ ایک سواری اس کے بعد جنت سے لائی گئی جس کا نام روایتوں میں براق ذکر کیا گیا ہے۔ سفید سواری، گدھے سے تھوڑی سی چھوٹی اور خچر سے تھوڑی سی بڑی، ایک ایسی سواری جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ اللہ رب العزت نے خاص طور سے اس سواری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے اور پھر اس سفر کا آغاز ہوا۔ پہنچنا بیت المقدس کو ہے، مسجد اقصی کو ہے۔ راستے میں سب سے پہلے گزر یثرب کے علاقے سے ہوا، کھجوروں کی بستی سے، جس کا نام بعد میں مدینۃ المنورہ، مدینۃ الرسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر پڑ گیا۔ اس علاقے سے گزرتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ وہ علاقہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ آگے بڑھے آپ علیہ السلام، کوہ طور کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے وہ پہاڑی دیکھی جس پہاڑی پہ بیٹھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اور آگے آپ علیہ السلام بڑھے، بیت اللحم سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوا، وہ علاقہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، اور پھر چوتھے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے۔ مسجد اقصی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام منتظر ہیں۔ براق کو باہر باندھا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کو یہاں ایک مخصوص اعزاز عطا کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء بنایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ یہ جو سفر کا پہلا حصہ ہے وہ یہیں ختم ہو گیا۔ اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ معراج کے اس سفر کا پہلا حصہ یہ دنیا کا سفر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہ ختم ہو۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دوسرے حصے میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی جس کو معراج کہا گیا ہے، ایک نور کی، روشنی کی ایک سیڑھی۔ جیسے آج کل ہم لفٹ میں بیٹھ کے نیچے سے اوپر تک چلے جاتے، جیسے آج کل راکٹس میں نیچے سے اوپر تک بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، اس لیے اس سفر کو معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ یہاں سے اس دوسرے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کے پاس پہنچے۔ پہلے آسمان پر دستک دی گئی۔ اللہ رب العزت نے چونکہ حفاظت کا انتظام کیا ہوا اس لیے سوال کیا گیا، اور سوال اس لیے بھی کیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو سکے۔ سوال کیا گیا کون ہے؟ جواب دیا گیا میں جبریل ہوں۔ سوال کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا گیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال کیا گیا کیا یہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے آئے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العزت نے ان کو بلایا ہے۔
اس پہلے آسمان کے فرشتے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ ایسے ہی ہر آسمان پر یہ سوال جواب ہوتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آسمان سے اوپر تک تشریف لے جاتے رہے۔ مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام سے ملاقات کا بھی تذکرہ روایتوں میں آتا ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے اور ساتویں آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ساتویں آسمان پر ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور بھی دیکھا۔ بیت المعمور کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں اوپر آسمانوں میں ایک گھر اللہ رب العزت نے تعمیر فرمایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ جیسے زمین میں انسانوں کا قبلہ یہ کعبہ ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، آسمان میں بیت المعمور ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کے گرد چکر لگاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اور جن فرشتوں نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک کبھی ان کی دوبارہ باری نہیں آ سکتی۔ یہ بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لے گئے۔ سدرہ ایک درخت کو کہتے ہیں، ایک ایسا خوبصورت چمکدار درخت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پتے ایسے تھے جیسے کوئی ہاتھی کے کان ہوں، اور پھلوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے پھل ایسے تھے جیسے کوئی بڑے بڑے مٹکے ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سدرہ کے اس درخت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ایک انتہائی خوبصورت چمکدار درخت جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ایسی خوبصورتی سے اللہ پاک نے اس کو ڈھانک دیا تھا کہ کوئی اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سدرہ ایک بارڈر ہے، ایک سرحد ہے، اس سے آگے کسی فرشتے کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہاں رک گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ آگے کہاں تک گئے اور کتنی قربت اللہ رب العزت نے اپنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کیا بات چیت ہوئی، کیا رازدارانہ گفتگو ہوئی، اس کا تذکرہ روایتوں میں نہیں ہے، لیکن ایک مخصوص قسم کا تقرب اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ پاک کا دیدار بھی فرمایا، بعض حضرات اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ خود صحابہ میں اس سلسلے میں دو رائے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ دیدار فرمایا، بعض نے نہیں فرمایا۔ ہمارے ایمان پر اس سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں، جو واقعہ ہے اس واقعے کو سچا سمجھنا، حق سمجھنا، یہ ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کے لیے ضروری۔ یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ جو دوسرا حصہ ہے، یہ دوسرا حصہ یہاں آ کے ختم ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے 3 مخصوص انعامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ معراج کے اس سفر میں 3 مخصوص انعامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ پہلا جو انعام ہے وہ ہے نماز کا انعام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ ان 50 نمازوں کو لے کے نیچے تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول
آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اس میں سے تھوڑی سی تخفیف کروا لیجئے، کچھ کم کروا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم کی گئیں، پھر واپس آئے، پھر تشریف لے گئے، پھر 5 نمازیں کم کی گئیں۔ یہ بھی اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب عطا کرنے کا ایک وسیلہ، ایک ذریعہ تھا۔ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضور اللہ رب العزت سے ملنا چاہتے تھے، اس لیے یہ نمازوں میں کنسیشن ہوتا رہا، تخفیف ہوتی رہی، اور پھر اخیر میں 5 نمازوں پہ بات آ کے رک گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، اس میں سے بھی کچھ کٹوتی کروا لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ پاک کے پاس جا کے نمازوں کو کم کروانے میں حیا محسوس ہو رہی ہے، اب میں کم نہیں کروا سکتا۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، ایک ندا آئی، ایک آواز لگائی گئی کہ میری بات تو بدلی نہیں جائے گی، آپ کی امت اگر 5 نمازیں پڑھے گی تو ان کو 50 نمازوں کا ثواب دے دیا جائے گا، یعنی ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر۔ یہ پہلا انعام ہے جو اس موقع پر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، یہ نماز کا انعام۔ اور دوسرا انعام ہے سورۃ البقرہ کی بالکل آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل سے لے کر ختم تک، سورۃ البقرہ ختم تک، یہ دوسرا انعام۔ اور تیسرا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ آپ کی پوری امت کو بخش دیا جائے گا اگر انہوں نے شرک نہیں کیا، یعنی شرک کے علاوہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، یا تو توبہ کے ذریعے سے معاف کیا جائے گا، یا ان کی اپنی سزا، گناہوں کی جو سزا ہے وہ جہنم میں برداشت کر لیں گے، اس کے بعد ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن کسی ایمان والے کو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ تیسرا انعام، یہ 3 مخصوص انعامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ اس سفر میں جو دوسری اہم بات پیش آئی وہ ہے بعض مخصوص چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بھی کچھ مناظر دیکھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہنم کے بھی کچھ مناظر دیکھے۔ جن روایتوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، کہیں تفصیل سے یہ ساری باتیں ذکر نہیں ہیں، لیکن الگ الگ روایتوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ باتیں ذکر فرمائیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس موقع پر مجھے آسمانوں پر بلایا گیا، معراج عطا ہوئی، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو کھرچ رہیں گے، نوچ رہیں گے، اور اپنے سینے کو پھاڑ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی اپنے ایمان والے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں۔ ایک منظر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور وہ پیٹ بھی ایسے ہیں جیسے کانچ کے پیٹ ہوں، ایک کمرے کی طرح ان کا پورا پیٹ بڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر سانپ رینگ رہے ہیں، وہ سانپ باہر سے نظر آتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک منظر دیکھا کہ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر ان کے سروں پر ڈالے جا رہے ہیں، ان کا سر پورا زمین میں مل جایا کرتا ہے، اور پورا جو ان کا سر ہے وہ سارا سر ختم ہو جاتا ہے، بڑے بڑے پتھر ڈالے جاتے ہیں، پچک جاتا ہے ان کا سر، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سر جیسے کا ویسا ہو جاتا ہے، ان کے اوپر دوبارہ پتھر ڈالے جاتے ہیں، اور پھر ایسے ہی بار بار سر صحیح ہوتا ہے، پھر پتھر ڈالا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے۔ ایک منظر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسموں پر پھٹے پرانے کپڑے لٹک رہے ہیں، چیتھڑے لٹک رہے ہیں، اور یہ لوگ زمین میں جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، اور جو وہاں پتھر ہیں اور جو دوسری گندی گندی غلاظتیں نجاستیں ہیں وہ لوگ جہنم کی ان غلاظتوں کو، نجاستوں کو، آگ کے ان پتھروں کو جانوروں کی طرح چرتے ہوئے کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک منظر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ہانڈیاں پک رہی ہیں، ایک طرف وہ ہانڈی ہے جس میں اچھا گوشت ہے، پکا ہوا گوشت ہے، اور دوسری طرف وہ ہانڈی ہے جس کے اندر کچا گوشت ہے، خراب اور گندا گوشت ہے، اور یہ لوگ اس اچھے گوشت کو، پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر کچے گوشت کو کھا رہے ہیں، گندے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی بیویاں موجود ہیں لیکن یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے راتیں کسی اور کے ساتھ بسر کرتے ہیں، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ایسے ہی عورتیں بھی ایسی ہی ہیں، ان کے شوہر موجود ہیں لیکن یہ اپنی راتیں کہیں اور بسر کرتے ہیں، حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ مختلف مناظر ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اس سفر میں مشاہدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی۔ راتوں رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سفر شروع ہوا، اور فجر سے پہلے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس بھی تشریف لائے۔ راستے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ کے بعض تجارتی قافلوں کو بھی دیکھا، بعد میں لوگوں کو بتایا بھی کہ وہاں مجھے ایک قافلہ نظر آیا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ فلاں دن مکۃ المکرمہ پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے اندازہ کیا، نگرانی کی، اور واقعتاً وہی دن وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا جس دن کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے واقعات لوگوں کو بتائے، اس سفر کا تذکرہ کیا کہ راتوں رات مجھے یہاں سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، آسمانوں پہ لے جایا گیا، ساتوں آسمان پہ بلایا گیا، الگ الگ جگہوں کی سیر کرائی گئی، لوگوں کو ٹھٹا کرنے کا، مذاق کرنے کا اور بات کو جھٹلانے کا ایک اچھا موقع ہاتھ آ گیا۔ لوگ انکار کرنے لگے، حتیٰ کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو بکر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ راتوں رات یہاں سے وہ مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پہ گیا اور اس نے یہ دیکھا وہ دیکھا، کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ پھر لوگوں نے کہا جانتے ہو یہ باتیں کس نے کہی ہیں؟ تمہارے ساتھی محمد نے کہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر میرے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں تو پھر یہ بات سچی ہے، میں تو اس سے بھی آگے کی بات مان لیتا ہوں، میں تو یہ بھی مان لیتا ہوں کہ آسمان سے فرشتے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی پہنچاتے ہیں، تو پھر یہ کیا بڑی بات ہے کہ یہاں سے آپ کو بلایا گیا، آسمانوں پہ پہنچایا گیا، میں تو اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اس وقت لقب دیا صدیق ہے، یعنی سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے، حضرت ابو بکر صدیق کو یہ لقب ملا۔ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، آ کے سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں کیا ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حتیم میں لوگوں نے آپ کو گھیر لیا کعبے کے صحن میں اور سوال کرنے لگے، حالانکہ ہم جس مسجد میں برسہ برس تک نماز پڑھتے ہیں ہمیں اس کی بھی کھڑکیوں کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کے ستونوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو ایک مرتبہ
اللہ کے بلانے پہ وہاں تشریف لے گئے، اور اس لیے تشریف نہیں لے گئے تھے کہ ستون کو گننا ہے اور وہاں کی کھڑکیوں کو دیکھنا ہے اور صفوں کی تعداد شمار کرنی ہے، دروازے، یہ سب تو دیکھنا ہی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر کسی اور مقصد سے تھا، لیکن آپ کو جھٹلانے کے لیے، آپ کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے سوال کیا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ رب العزت نے پوری مسجد اقصی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا، وہ درمیان کے حجابات ہٹا دیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیا کہ اتنی کھڑکیاں گئے، اتنے ستون گئے، یہ دروازہ ایسا گئے، فلاں دروازہ ایسا ہے، ساری تفصیلات بتائیں۔ تو یہ معراج کا سفر ہے جو مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک اس کا پہلا حصہ مکمل ہوا، اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور جہاں تک اللہ رب العزت کو منظور تھا وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، کچھ انعامات دیے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ مناظر بھی دکھائے گئے۔ یہ اس واقعے کی پوری تفصیل ہے۔ اس واقعے سے متعلق جو اہم پیغام ہے، اس واقعے کے اندر اللہ پاک نے جو عبرتیں رکھی ہیں، جو نصیحتیں اللہ رب العزت نے اس واقعے کے اندر رکھی ہیں، وہ ایک اور ویڈیو میں ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ جو یہ چاہتے ہوں کہ اس واقعے سے ملنے والے میسج کو سمجھیں، اس کے اندر کی عبرتیں، نصیحتیں معلوم کریں، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں، وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ واقعہ معراج سے متعلق یہ کچھ تفصیلات، کچھ اہم باتیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق، سچی محبت نصیب فرمائے اور ان واقعات سے عبرت، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔